وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ میرے سامنے 18 مارچ 2010 کا ایک آرٹیکل ہے جو برطانیہ کے مشہور صحابی رابرٹ فسک نے لکھا انڈیپینڈنٹ لنڈن میں. یہ برطانوی اخبار ہے اور اس کی جو پہلی دو لائنیں ہیں وہ کہتا ہے رابرٹ فسک, اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ بروٹلی پاکستان ٹریٹس اٹس پیپل یو شوڈ میٹ آمنہ مسعود جنجوہ. کتنی خوفناک بات کی ہے. اچھا آمنہ بی بی, آپ سے رابرٹ فسک آئے, انہوں نے آپ سے بات کی اور اب آپ کے شوہر کا کیس سپریم کورٹ میں ہے. آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر پر مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا. میں 4-5 سال سے جب سے میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, آپ کی آواز اٹھا رہا ہوں, تو مجھے کئی مرتبہ یہ پیغامات دیے گئے کہ پہلے تو کہا گیا کہ یہ کام نہ کرو, یہ عورت جو ہے یہ اس کا تعلق القاعدہ سے ہے. پھر کہا کہ نہیں, یہ بڑے الٹے سیدھے الزامات بھی آپ پہ لگائے گئے. اب آپ کے کیس میں ایک آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ کے بارے میں کوئی سکینڈل بنا دیا جائے گا؟ دیکھیں, میری پوری زندگی یا پوری سٹرگل آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس میں اگر جو بھی سکینڈل بنایا جائے گا وہ ظاہر ہے کہ جھوٹا ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا سکینڈل بنا دیں گے. مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے کس کس طرح کے تھریٹس کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ کس طرح کے میسیجز بھیجتے ہیں. تو میں تو سر سے کفن باندھ کے نکلی ہوئی ہوں, مجھے وہ کیا ڈرائیں گے؟ مجھے جان سے مار دیں. اچھا, اور مجھے تو اپنے شوہر کی زندگی کی امید ہے, وہ زندہ ہے. اگر یہ کہتے ہیں وہ جیسے ایک جنرل صاحب نے کہا کہ جی وہ مر چکے ہیں, تو پھر انہوں نے ہی مارا ہے, میں پھر ان پہ قتل کا مقدمہ کروں گی, میں نہیں چھوڑوں گی. میں صاف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر جج بھی ڈر سکتا ہے نا, شوق سے ڈرے, میں نہیں ڈروں گی. اچھا, آپ کے خاندان اور آپ کے شوہر کے خاندان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا تعلق مسلح افواج کے ساتھ رہا ہے. بہت زیادہ, مطلب اتنے ہیروز ہیں. طفیل شہید کی باڈی میرے ابو خود لے کر آئے ہیں بنگلہ دیش سے, جن کو نشان حیدر دیا گیا ہے. جی اچھا, تو اس کے باوجود آپ کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ آمنہ مسعود جنجوہ جو ہے یہ دشمن کی ایجنٹ ہے, اور جو بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے کہتے ہیں کہ جی یہ تو را کا ایجنٹ ہے, یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے؟ ان کے کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو چیز جھوٹ ہوتی ہے نا وہ خود ہی ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہے. مجھے پتا ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. مظلوم چاہے بلوچی ہو, چاہے کشمیری ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, وزیرستان سے اس کا تعلق ہو, ایون کہ اسرائیل کی قید میں ایک فلسطینی ہے جو کہ ایک پاکستانی سے میرڈ ہے, میں اس کے لیے بھی کھڑی ہو رہی ہوں. میں ان چائنیز پرزنرز کے لیے بھی کھڑی ہو رہی ہوں جو کہ سنچیانگ اور بیجنگ میں قید ہیں. میں ان کے لیے بھی کھڑی ہو رہی ہوں جو مصر میں پاکستانی لڑکے اغوا کر لیے گئے تھے اور ان کو رہا کرا کے ہم نے ریپیٹریٹ کروایا. جی اچھا, میری سٹرگل تو سامنے ہے آپ کے. اچھا, جب آمنہ مسعود جنجوہ پچھلے دور حکومت میں ہمارے پروگراموں میں آ کے شرکت کرتی تھی تو اس وقت جو لوگ اپوزیشن میں تھے اب ان میں سے اکثر وزیر بن چکے ہیں, اور پرویز رشید صاحب اب وزیر اطلاعات ہیں. وہ بہت بڑے ووکل سپورٹر تھے مسنگ پرسنز کے کاز کے. آمنہ مسعود جنجوہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیا کہا کرتے تھے, ذرا سنیے. آپ اپوزیشن میں ہیں, حکومتی معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ کے خیال میں آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کے شوہر اور سینکڑوں دیگر افراد, ہزاروں بلوچستان کے پولیٹیکل ورکرز یہ کہاں پر ہیں اور حکومتی اداروں کو کیوں نہیں مل رہے؟ اگر موقف یہی اختیار کیا جائے کہ ان تمام لوگوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے یا ان پر اگر کوئی الزام ہے تو عدالتی نظام کے ذریعے اس کو حل کیا جائے, نہ کہ ان کو بغیر کسی مقدمہ چلائے, بغیر کسی پروسیڈنگز کے ان کو غائب کر دیا جائے. اور ان کو سب سے پہلے تو ان کو عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے. جس کسی کے پاس بھی ہیں ہمیں یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے سب سے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے سب کو مل کے, اور تمام پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, اور حکومت کے ساتھ ہمیں کم سے کم اس ایک ایشو پر جو انسانی ہمدردی کا ایشو ہے مکمل طور پر ایک پالیسی اختیار کر کے ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو عدالتوں کے حوالے کیا اور جائے. ایک اس ایشو پہ پارلیمنٹ کو ایک مشترکہ قرارداد بھی منظور کرنی چاہیے. جی بالکل, اگر اس سے مدد ملتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے. اچھا, اب واپس ہم چلتے ہیں کوئٹہ میں, جہاں پہ کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا قدیر بلوچ صاحب. لالا قدیر بلوچ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کافی دنوں سے آپ کوئٹہ پریس کلب کے باہر آپ مسنگ پرسنز کے بارے میں آپ احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت بلوچستان میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تعداد کیا ہے اندازاً؟
हामिद मीर साहब, ये तकरीबन हमें 4 साल हो रहे हैं हमारा एहतिजाजी कैंप लगा हुआ है। आपको पता है कि आपने भी हमारे प्रोग्राम किए हैं। इस्लामाबाद में 3 दफ़ा मैं इस्लामाबाद आया हूँ, हर साल आता हूँ। कराची में 4-4 महीने वहाँ प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कैंप लगाता हूँ। फिर यहाँ क्वेटा में तो साल है। अब इस वक्त हामिद मीर साहब, हमारे तादाद जो है ना, जो हम अपने जो रोज़ाना उठा के ले जा रहे हैं और उठा के ले जा रहे हैं, उनकी तादाद अभी 18,000 तक पहुंच गया है। आज के कल जो 2 आदमी उठा के ले गए थे उनके साथ, और 1200 के करीब मसखशुदा लाशें हमें मिली हैं। और टारगेट किलिंग में जो मारे गए हैं बलोच जो ऑपरेशनों में, तो वो 400 के करीब हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास इनका बायोडेटा है, पूरा डेटा हमारे पास है, रोजाना हम इनको लिखते हैं। लाला एक मिनट, 18,000 आप कह रहे हैं, 18,000 लोग लापता हैं बलूचिस्तान में। ये 18,000 के नाम, पता, बल्दियत सारी आपके पास मौजूद है? जी, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। जब यूएनओ आया था यहाँ क्वेटा बलूचिस्तान, उनको भी हमने एक लिस्ट दी। उस वक्त हमारे पास 14,000 की तादाद थी। हामिद मीर साहब, 14,000 की तादाद थी, तो वो तस्दीक करके गए। बल्कि 100 के करीब लवाकिन हमने उनके सामने पेश भी किए। उन्होंने इंटरव्यू किए, क्योंकि टाइम कम था इसलिए हमने 100 आदमी उनके सामने लाए। हमने कहा कि आपको अगर इजाज़त है आप घर घर जा सकते हैं, बलूचिस्तान के गांव-गांव आप खुद ही चलें और हर एक से पूछ लें बनफ्से नफीस। तो उन्होंने कहा कि हमारा सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान हमें इतना सिक्योरिटी दे नहीं सकता है और हमें इजाज़त भी नहीं दे रहा है। अच्छा। तो लिहाजा इसलिए हम ये रोज़ाना जितने भी उठाए जा रहे हैं या मसखशुदा लाशें हैं, उनकी बायोडेटा हम रोज़ाना लिखते हैं। उनका नाम, वल्दियत, एज और किस पार्टी के ताल्लुक है या बगैर पार्टी के, मजदूर हैं, किसान हैं, जमींदार हैं। आप, मुझे पता है आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब जो आप बातें बता रहे हैं ना, अब मुझे आपकी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करें कि ज़रा आप एहतियात करें और अपनी भी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को वापस लेके आए जो अगर बेगुनाह हैं और हैं, तो आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप बहुत बहादुर आदमी हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक यहाँ पे वक्फे के बाद हम बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मिसिंग पर्सनस की तादाद कितनी है। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले जहांजेब, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से था, उनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वो गायब किया गया मनसरा के करीब। और अब हमारे साथ आफ्ताब अली शाह साहब, इनका ताल्लुक है स्वात से। आफ्ताब अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपका भाई गायब है और कौन कौन गायब है? मेरा भाई है, मेरा एक चाचा है रूहुल अमीन, भाई का नाम अल्ताफ अली शाह है, और सलीम शाह है जो उसका बेटा है रूहुल अमीन का। एक उमर सैयद है, वो मेरा कज़न है, मेरा चाचा का बेटा है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं। सवात के सिर्फ सवात के 1500-2000 से ऊपर होंगे। और सिर्फ सवात में जी 1,500-2,000 लोग गायब हैं। जी वो गायब हैं। उसमें से कुछ लोग जो अभी इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने किया है, दिया है, रिपोर्ट पेश की, उसमें कुछ लोग ट्रेस हो गए हैं। लेकिन कुछ उसमें से कुछ को माराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। और फिर मेरे एक चाचा को भी शूट किया है, खुदकश हमला। एक अखबार में आ गया कि कबल की मुजाफाती इलाके में हम खुदकश बमबार को नाकाम बना दी। कल दूसरे अखबार में आ गया कि हमसे गलती हो गई थी, गलत जो है ना रिपोर्ट। अखबार अभी तक हमारे पास मौजूद है, प्रेजेंट है। और फिर इस तरह हमारे घर को भी मसमार कर दिया है। क्यों? आपका ताल्लुक तालिबान से था? ये कह रहे थे कि तुम्हारा ताल्लुक तालिबान से था। लेकिन अगर आप बुरा ना बनाए, आपका जो हेयर स्टाइल है उससे तो नहीं लगता कि आपका ताल्लुक तालिबान से। वो तो बस इनसे पूछना चाहिए। अच्छा, अब आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके भाई को अदालत में पेश किया जाए? जी, अदालत में मेरे भाई को भी पेश किया जाए, और जितने लोग हैं सवात के, अगर उन पे कोई है या आर्मी को शक है या कोई उन्होंने ऐसे कोई इक़दाम उठाए जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो उनको अदालत में पेश। पेशावर हाई कोर्ट में कितने लोगों का केस चल रहा है अभी? 250 के करीब है पेशावर हाई कोर्ट। अच्छा आमना, पेशावर हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। टोटल आपकी ख्याल में तादाद कितनी है मिसिंग पर्सन्स की? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सा है क्योंकि रोज बरोज तादाद बढ़ रही है।
گورنمنٹ کے فگرز تو 2000 سے اوپر نہیں جا رہے، مگر جتنا میرا اندازہ ہے، ایسٹیمیٹ ہے، رف ایسٹیمیٹ ہے، وہ 10,000 سے کم نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ میں نے پروگرام کی ابتدا بھی کی تھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے کچھ بیانات سے، اور اب آخر میں دوبارہ اس پروگرام کے آخری حصے میں دوبارہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں جناب چودھری نثار علی خان صاحب کو۔ ان کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بہت کام کیا مسنگ پرسنز کے کاز کے لیے۔ اب وزیر داخلہ ہیں، لیکن مسنگ پرسنز کے کیمپ میں ایک دفعہ انہوں نے ایک بات کی تھی جو آج مجھے بہت یاد آتی ہے، ذرا سنیں۔ مجھے شرمندگی ہے ایک ایسے ملک کا شہری ہونے جس ملک میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کا یہ حال ہے اور کوئی سننے والا نہیں۔ میں ایک ایسی اسمبلی کا ممبر ہونے میں مجھے شرم آتی ہے جو ان کی مشکل آسان نہیں کر پا رہے۔ ابھی تو آپ کی نئی حکومت آئی ہے چودھری نثار علی خان صاحب، یہ نئی اسمبلی جو ہے اس کی بھی مدت ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن پچھلی اسمبلی کی رکنیت پر آپ کو شرم آتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کو اس اسمبلی کی رکنیت پہ شرم نہ آئے، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ بجلی کا مسئلہ بشک 3 سال میں حل کریں، آپ دہشت گردی کا مسئلہ بشک 5 سال میں حل کریں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ 3 دن میں یا 3 ہفتے میں بھی حل کر سکتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ کیا یہ میں درست کہہ رہا ہوں آمنہ مسعود جنجوعہ کہ 3 دن یا 3 ہفتے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اب کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، اتنے ڈالرز چاہیے ہوں گے بجلی کو حل کرنے میں، چائنا جانا پڑا اور کتنا اقدامات ہو رہے ہیں، تو اب اس مسئلے کو حل کرنے میں ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوگا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ سب کے سب لوگ یہیں پہ موجود ہیں، اور صرف آپ ڈائیلاگ کر لیں آرمی کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، انہیں منا لیں، کسی بھی طرح ان کی منتیں کر لیں۔ گارنٹیز اگر چاہیے میں گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی بھی ان میں سے جو نکلے گا، اگر یہ کوئی غلط کام کرے گا، آپ مجھے اندر کر لیں۔ اچھا، میں اپنی پرسنل گارنٹی دیتی اچھا ہوں۔ چلے جی، آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے گارنٹی دے دیا، اور میں چلتے چلتے آخر میں آپ کو نواز شریف صاحب کا ایک وہ بیان آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف صاحب نے ان مسنگ پرسنز کو پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں بلایا اور کچھ فیملیز جو ہیں ان کی مالی امداد بھی کی۔ اس موقع پہ نواز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بہت دلسوز انداز میں گفتگو کی تھی۔ پروگرام کے آخر میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے وہ الفاظ آپ کو یاد دلاؤں۔ یہ ہے وہ تصویر جو فلسطین کے جو اٹھائے گئے جو نوجوان بچے جو ہیں، وہاں کے فلسطینی نوجوان جن کو اپنی ماؤں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے جدا کیا ہے، اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہاں ہیں۔ یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر، لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے کی تصویر اپنی گود میں رکھی ہوئی ہے، اب سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح سے اپنے جذبات پہ یہ قابو پا رہی ہیں۔ آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جو آپ کی آنکھوں سے جاری آنسوؤں کو دیکھ کر خود نہیں روتا ہوگا؟ تو کون ذمہ دار ہے؟ کہاں یہ بیٹا ان کا؟ یہ مائیں آخری یہاں مائیں ہیں، یہ والدین ہیں، یہاں ان کی بہنیں ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی بتائے کہ ان پہ یہ ظلم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ آنسو پہنچ رہے ہیں یہ سب لوگ، اپنے اپنے آنسو پہنچ رہے ہیں، کئی آنسوؤں کو روک رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنسو گرنے نہ پائیں آنکھوں سے۔ جی آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، آنسو تو نہیں رک پا رہے، اب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو آنسو تو ابھی تک لوگوں کے جاری ہیں، اور آفتاب آپ کے بھی آنسو نہیں رک پا رہے، تو دعا یہ ہے کہ آنسو گرنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ رک جائے۔ بہت بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ، آفتاب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور کراچی میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ اور کوئٹہ میں لالا قدیر بلوچ ہمارے ساتھ تھے، ان سب کا شکریہ، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو، ہماری فوج کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور دیگر اداروں کو اتنی ہمت اور اتنا شعور عطا کرے کہ وہ یہ ریلائز کریں
کہ جس ملک میں اپنے ہی ادارے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں، اس ملک میں صرف اس ملک کا قانون مذاق نہیں بنتا بلکہ وہ ملک پوری دنیا میں ایک مذاق بن جاتا ہے۔ تو پاکستان کی جگ ہسائی کا یہ سلسلہ ختم کیجیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔